اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو یہ اطمینان پا جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی بھی چیز سے دل کو سکون نہیں ملتا سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام کا تعلق جو ہے یہ انسان کے لیے ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کس نے بھجوایا ہے، اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے لیے کی ہے؟ انسان کے لیے۔ اور اس کی ضرورت کا تعلق سے، یعنی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس دین اسلام کی ضرورت بیان کروں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ پہلے اپنی زندگی کی حقیقت کو جانیں۔ کچھ ماہ و سال دنیا میں گزارنے کا نام ایک انسانی جسم میں، اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ روح جب عالم بالا سے آتی ہے تو اور دنیا میں یہ جتنا بھی عرصہ گزارتی ہے تو جس حالات میں رہتی ہے یا جس جسم میں رہتی ہے، یہ وہاں پر یعنی جس جسم میں جاتی ہے تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے۔ اور انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھجواتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انعام کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، ایک بہت بڑا رتبہ دنیا اور آخرت میں۔ اور وہ رتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ خلیفہ کا مطلب نائب، یعنی اللہ کا نائب، خلیفۃ اللہ۔ خلیفہ کا مطلب ہی نائب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ رتبہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، صرف انسان کو یہ خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں جائے، اور زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اسے ہدایت دی ہے۔ یعنی ہدایت کا مطلب دین اسلام ہے۔ ہدایت اور پیغمبر، اس کی ہم بات کریں گے۔ تو دین اسلام انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بننے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ آپ میرے خلیفہ بن جاؤ، میں تمہیں اس کے لیے تمام اسباب مہیا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اپنے آپ کو، صبغت اللہ کے صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ کے اخلاق، یعنی اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی صفات کو اپنا لو۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحیم بن جاؤ۔ دیکھیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی صفات جو ہیں وہ مشترک ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی اکیلی ہیں، وہ تو اللہ کے لیے خاص ہیں۔ المتکبر ایک اللہ ہے۔ اور تو اسی طرح دیکھیں، یہ خلیفۃ اللہ کیسے بنے گا؟ جب یہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے گا۔ اب اللہ کا رنگ لیا ہوا ہے رسول نے، اور رسول ہمیں ایک قرآن پہ عمل کا ایک نمونہ بتاتے ہیں عمل کر کے، کہ تم اللہ کی ہدایت کو، یعنی دین اسلام پر اس طرح عمل کرو جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر انسان خلیفۃ اللہ بن جائے گا۔ اگر اس کو خلیفۃ، تو اس کو ایک تو یہ مقام حاصل ہو جائے گا، دوسرا یعنی جب یہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ خلیفۃ اللہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، حضور نے فرمایا
کہ مومن کا قلب جو ہے یہ رحمان کا عرش ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، تو یعنی اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ خلیفۃ اللہ بن جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون اور اطمینان، کیونکہ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو یہ اطمینان پا جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی بھی چیز سے دل کو سکون نہیں ملتا سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد کی وجہ سے اطمینان ہے، تو زندگی میں آپ کو ایک سکون میسر آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، غم ختم ہو جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کا نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم، نہ آئندہ یعنی نہ گزشتہ زندگی کا غم نہ آئندہ زندگی کا خوف۔ کیوں کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو گئے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین اسلام کی ضرورت، تو دیکھیں ہر شخص جو ہے سکون کی تلاش میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا دل سرشار ہو سکون سے اور اطمینان سے۔ ظاہر ہے کہ انسان چونکہ دھوکہ کھا چکا ہے تو یہ دنیا کی زندگی یعنی اسباب دنیا کے ذریعے اپنے آپ یعنی اس میں آسائش اور اطمینان ڈھونڈتا ہے، سکون اسی میں ڈھونڈتا ہے، یعنی ظاہر میں، جبکہ ظاہر میں ظاہر کی کسی چیز میں بھی سکون نہیں ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کچھ وقت کے لیے دیکھیں، مثال کے طور پہ کھابے ہیں، کھانا ہے، جب تک آپ کے منہ میں یہ گھوم رہا ہے تو آپ کو ٹیسٹ آئے گا، لیکن جب آپ کھانا کھا کے کلی کر لیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو پہناوے ہیں، جب آپ نے پہن لیا یا جو بھی آپ نے اچھے مکان میں رہ لیا یا جو بھی ہے، آپ نے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے بس تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہوتا ہے، مطلب وہ ایک احساس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سکون جو ہے بالکل عارضی ہے، اس میں دوام نہیں ہے، جبکہ اللہ کی یاد میں دوام ہے۔ اگر ہم انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا لے تو یہ دائمی سکون کی ایک کیفیت میں آ جاتا ہے، ہونا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی کہاں پر فرق ہے، کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام، اچھا یہ تو دنیا کے معاملات تھے، اور بھی ہیں، لیکن یعنی اور بھی فوائد ہیں، لیکن میں آخرت کا جو انعام ہے، ایک تو یعنی دنیا میں آپ کا دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا۔ زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو پھر مطلب باطن سے چونکہ تعلق رکھتی ہے، لہٰذا زبان سے اس کے معاملات ادا نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری یہ کہ آپ مقرب الہی بن جاتے ہیں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ مقربین کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا دل آپ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ ایک قسم کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یہ دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں تو دیکھیں جو معاملہ دنیا میں نہ ہو وہ آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان جب یہ سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا تو ایک سفر کا نام ہے، سیر الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کا سفر ہے یہ۔ تو جب آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نفس آپ کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر یہ قرار پکڑ لیتا ہے اللہ کی یاد سے۔
زیادہ اس میں مضمون نہیں ادا کر سکتا کیونکہ یہ باطن کا احوال ہے لیکن ایک کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک مستقل سکون اور اطمینان کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، پریشانی ٹینشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یعنی باتیں تو بہت ہیں دنیا کی کے لیے میں کر سکتا ہوں اور وہ پھر کسی وقت آ جائیں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب یعنی آپ ہوتے دنیا میں ہیں، انسان دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق مع اللہ جب ہو جائے اور ثابت ہو جائے اور یہ قرار پا جائے تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے یعنی اس کو ایک حضوری کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم